السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، ہدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 17 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی، کل میں نے آپ لوگوں کو 4 ویڈیوز پرووائڈ کی تھی، 4 ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کو اپلوڈ کر کے دی تھی، اور آج بھی میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو 4 سے 5 ایپیسوڈس دے دوں، کیونکہ سنڈے کو ہو سکتا ہے کہ میں کم ایپیسوڈس دوں آپ لوگوں کو، اور بھی میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بھی دے سکتی ہوں۔ تو پلیز اگر میں آپ لوگوں کے لیے اتنی ایفرٹ کر رہی ہوں نا، تو آپ لوگ بھی ایک چھوٹا سا لائک کر دیا کریں، کامنٹ باکس میں آ کے اپنی حاضری لگا دیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون کامنٹس کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آریان خانزادہ اپنے آفس میں داخل ہوا۔ شہرام خان کو اپنی کرسی پر بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ شہرام خان کرسی سے ٹیک لگائے، سگریٹ لبوں میں دبائے گہرے کش لے رہا تھا۔ آریان خانزادہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے مقابل آتے ہوئے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے، جھکتے ہوئے شہرام خان کی نگاہوں میں اپنی سب آنکھیں گاڑ کیا۔ میرے آفس، میری کرسی پر بیٹھے ہو تم؟ وہ شہرام خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے لفظ چباتے کھٹرایا تھا۔ ویسے ہی وہ سلگا ہوا تھا۔ شہرام خان کو اپنی کرسی پر بیٹھے دیکھ کر وہ تپ اٹھا۔ جواباً شہرام خان کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ آریان خانزادہ اسے چپتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو صحیح کر لو، یہ ہاسپٹل میرا ہے، یہاں کی ہر چیز میری ہے۔ شہرام خان نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے کرسی پر سیدھے ہوتے، ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ غصے سے جماتے آریان کو گھورا تھا۔ ہے تمہارا یہ ہسپتال، میں انکار نہیں کر رہا، مگر اس ہسپتال کو بنانے کے لیے تمہیں بہت زیادہ ہی ڈونیٹ کر چکا ہوں۔ اب فی الوقت یہ آفس اور یہ کرسی میری ہے۔ وہ اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اپنی دونوں ٹانگیں ٹیبل پر رکھے اپنی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر جلاتے ہوئے لبوں میں دباتے آنکھیں موند کیا۔ آریان خانزادہ کی ایٹیٹیوڈ پر شہرام خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ میری بات سنو آریان خانزادہ، شہرام خان نام ہے میرا۔ میرے سامنے میرے لالا ارحام خانزادہ آ جائے، میں ان کا ایٹیٹیوڈ برداشت نہ کروں۔ تم کیا چیز ہو؟ دوست بن کر آئے تھے، اس لیے ہسپتال تمہارے حوالے کیا، مگر میرے ہسپتال میں یہ سب کرو گے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کے بند آنکھوں کو دیکھتے سر چپاٹ لہجے میں لفظ چبا گیا تھا۔ وہ ارحام خانزادہ تھا، میں آریان خانزادہ ہوں۔ وہ تمہارا لالا تھا، میں تمہارا دوست ہوں۔ بہت فرق ہے مجھ میں اور ارحام خانزادہ میں۔ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھا رہا ہوں، میں ہوں ہی ایسا، اسی لیے تمہیں مجھے ایسے ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ آنکھیں کھولتے سگریٹ کا گہرا کش لیتے شہرام کو آنکھ مارتے مسکراتے ہوئے بولا، ٹانگیں اس نے ابھی تک ٹیبل پر ہی رکھی ہوئی تھی۔ میں برداشت نہیں کرتا ایسے ایٹیٹیوڈ سے بھرے لوگوں کو، اپنی زندگی سے نکال دیتا ہوں۔ شہرام بھڑک اٹھا تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنی ٹانگیں نیچے کرتے سیدھے ہوتے بیٹھتے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے تھے۔ اب ٹھیک ہے؟ آریان خانزادہ نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے بال انگلیوں سے سنوارتے پوچھا۔ شہرام خان اس کی حرکتوں پر اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے نزدیک میں نے غلط کیا شہرام خان؟ کسی بھی عورت کی عزت اتنی سستی ہوتی ہے؟ کوئی بھی اسے چھو سکتا ہے؟ دل پذیر خان کی ہمت کیسے ہوئی مس خان کا ہاتھ بھی پکڑنے کی؟ وہ پھر سے اپنی ایٹیٹیوڈ میں آتے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ مردانہ وارڈ میں کسی بھی فیمیل ڈاکٹر کو دن میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اتنی رات کو وہاں کرنے کیا گئی تھی؟ شہرام خان بھی جواباً ٹیبل پر مکہ مارتے دھاڑا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ اس بات کی تحقیق ہو کر رہے کہ مس خان کو ادھر کس نے بھیجا؟ نرس فلک کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ آریان خانزادہ نے سرد لہجے میں لفظ چبائے تھے۔ نرس فلک کون نرس فلک؟ شہرام خان نے غصے سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ ادھر کوئی نرس فلک نہیں ہے۔ آریان خانزادہ اسی لمحے جیسے سب کچھ سمجھتا کھڑا ہوا۔ فلک نامی کوئی نرس ادھر کام نہیں کرتی۔ شہرام خان نے آریان خانزادہ کو گھورتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ آریان خانزادہ اب سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تم سے زرمش نے جھوٹ کہا؟ شہرام اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے لب کھینچے بولا۔ نہیں بولا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، مس خان نے جھوٹ۔ آریان خانزادہ دھاڑ اٹھا تھا۔ وہ مجھ سے کسی قیمت پر جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہاں آج فلک نامی نرس تھی۔ آریان خانزادہ نے ٹیبل پر دونوں ہاتھ جماتے تھوڑا جھکتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا۔ دیکھو آریان، دوستی اپنی جگہ، مگر گلبہار ہسپتال شہرام خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دل پذیر کے ساتھ جو تم نے کیا، اس کا جواب دے مجھے ہونا پڑے گا۔ کیا جواب دوں گا میں سب کو؟ یہ جواب دوں گا میرے ہسپتال کے ایک عام سے اسسٹنٹ جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، وادی رات کو مردانہ وارڈ میں کیا کرنے گئی تھی؟ آریان خانزادہ خاموشی سے سگریٹ کے کش لیتا غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ نیکسٹ احتیاط کرنا، یہ میری لاسٹ وارننگ ہے۔ میں نے اپنا ہسپتال تمہیں اس لیے سونپا کیونکہ تم
तुम में काबिलियत दिखी थी। शहराम खान ने संजीदगी से कहते आर्यन खानजादा के चेहरे की तरफ देखा। आर्यन खानजादा के बारे में इसने जितनी तहकीक की थी, इसे बहुत कुछ पता चला था। वो किसी सीक्रेट एजेंसी से ताल्लुक़ रखता है। शहराम खान इसकी बात को लेकर काफ़ी मशकूक था, इसीलिए वो इसे हस्पताल से निकाल नहीं सकता था। आर्यन खानजादा का ताल्लुक़ इसके मुल्क से था। वो ना चाहते हुए भी मजबूर था, मगर ये डाउट थे जो इसे आर्यन पर थे। वो चाहते हुए भी इसके बारे में यकीनी तौर पर मालूमात हासिल न कर सका था, मगर तब तक इसे इधर बर्दाश्त करना ही था। वो आर्यन खानजादा को घूरते हुए वहाँ से चला गया था। दर्ज फलक डॉक्टर अगयार लगारी मुसलसल बच रहा है, मुस्तबात ने हिलाते हुए मुस्कुराया। अगयार लगारी नहीं छोड़ूंगा तुझे। आर्यन खानजादा टेबल पर मुक्का मारते धाड़ा था। जावियार खानजादा हॉस्पिटल के कमरे में ग्लास विंडो से सर्द सुर्ख आंखों से बरसती बारिश को देख रहा था। इर्तिजा खान को अभी तक होश नहीं आया था। जावियार खानजादा तब से ही ऐसे ही खड़ा था। वो इर्तिजा खान पर आई एक खराश बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो इसे इस हालत में देख नहीं सकता था। इर्तिजा खान में इसकी जावियार खानजादा की आंखों में मलकों की बेटी के लिए नफरत की चिंगारियां बढ़ती जा रही थी। इर्तिजा खान एक चिड़िया का बच्चा नहीं मार सकता था। वो कैसे किसी इंसान पर गोली चला सकता था? जिस तरह इसके भाई इर्तिजा खान को थप्पड़ मारे गए, इसे और इसके भाई को गालियां दी गईं। वो इसके रगों में दौड़ते खून को लावे की तरह खुला रहा था। जावियार खानजादा का बस नहीं चल रहा था इस नाजुक सी लड़की का वो हाल करे, वो अपनी पहचान भूल जाए। वो मुठियाँ भींचते बमुश्किल खुद पर जब्त कर रहा था। इर्तिजा खान ने आंखें खोलते कमरे में निगाहें दौड़ाईं। जावियार खानजादा को खिड़की के पास खड़े देखकर वो अपनी बैंडेज लगी पेशानी को हाथ लगाते वो उठकर बैठ गया था। लाला, इर्तिजा खान ने दर से कराहते हुए जावियार खानजादा को पुकारा। लाला कुर्बान जाए अपनी जान पर। जावियार खानजादा पश्तो में बोलते तड़पते हुए इर्तिजा खान की तरफ बढ़ा। लाला, मैंने अजान को नहीं मारा, मेरा यकीन करें, मैंने इसे नहीं मारा। वो रोते हुए जावियार खानजादा के हाथ थाम गया था। मैं जानता हूँ मेरी जान, तुम कभी किसी को नहीं मार सकते। मेरा इर्तिजा खुद की जान तो ले सकता है, मगर किसी दूसरे पर गोली चलाए ये नामुमकिन है। जावियार खानजादा ने तड़पते हुए इर्तिजा खान से आंसू साफ किए। पहली बार इसकी आंखों से आंसू बहते देखे थे। जान मलिक मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है लाला, मगर मैंने ख्वाब में भी इसे मारने का नहीं सोचा। वो जावियार खानजादा के दोनों हाथ जकड़े इन पर अपनी पेशानी रखे रो दिया था। मैं जानता हूँ इर्तिजा खान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जावियार खानजादा की आंखों में सुर्खी की शिद्दत गहरी हुई थी। लाला, मैं जालिम नहीं हूँ, मैं जाबिर नहीं, मैं बेगैरत नहीं हूँ। इर्तिजा खान जावियार खानजादा के हाथ छोड़ते बेड से टेक लगाए अपनी पेशानी को दोनों हाथों से जकड़ गया था। इर्तिजा, जावियार खानजादा इसके करीब हुआ। नहीं लाला, मैं जालिम नहीं हूँ आपकी तरह। बताएं इसे जाकर, इसको बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो अब चीखा था। इर्तिजा, इस लड़की ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, इसे इसकी सज़ा मिलकर रहेगी। जावियार खानजादा इर्तिजा खान का चेहरा दोनों हाथों में थामे जकड़े चट्टानों की सख्ती लिए कुर्राया। सज़ा देंगे इस लड़की को जिसका भाई मेरी पिस्टल से निकली गोली से मर गया। इर्तिजा ने जावियार खानजादा को देखते शॉक्ड बेयकीन लहजे में सवाल दागा। हाँ, इस लड़की को सज़ा मिलकर रहेगी जिसने भरे मुजमे में मेरे भाई जावियार खानजादा के भाई पर हाथ उठाया, जावियार खानजादा को गालियाँ दी। जावियार खानजादा गरज उठा था। अच्छा, इसे सज़ा देंगे आप? इर्तिजा खान इस्तज़ाइयाँ हंसा था। मुझे क्या सज़ा देंगे? क्या सज़ा देंगे मुझे, जिसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई? क्या सज़ा देंगे मुझे? वह हंसियानी चीखा था। इर्तिजा जावियार खानजादा ने इसे सख्ती से पुकारा। चिल्लाए मत लाला, सज़ा दे मुझे। वो जावियार खानजादा से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाते अपनी कलाई पर लगी ड्रिप बेदर्दी से खींचकर उतार गया था। इर्तिजा, जावियार ये देखते तड़प उठा था। इर्तिजा खान बेड की दूसरी जानिब से नीचे उतरा। जावियार तड़पते हुए इसकी तरफ बढ़ा। मेरी सज़ा आप तजवीज़ करेंगे? खून का बदला खून। मुझ पर भी ऐसी गोली चलाई जाए जैसे अजान मलिक पर चली। इर्तिजा खान सख्ती से बोला था। वो गोली ही नहीं बनी जो तुम्हें छू सके। जावियार खानजादा फूलती सांसों से बोलते खर्चा, सज़ा तो मिलेगी मुझे लाला, आप ना दे सके कोई और देगा, मगर मैं सज़ा भुगत रहा हूँ और मेरी सज़ा मौत होगी। खून का बदला खून लाला। अजान मलिक की मौत की सज़ा यही है मेरे लिए। इर्तिजा खान अतल लहजे में कहते दरवाजे की जानिब बढ़ा। कहाँ जा रहे हो?
زاویار خانزادہ اس کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ ان لوگوں سے تعزیت کرنے جا رہا ہوں جن کا جوان بیٹا، جوان بھائی میری ایک غلطی سے جان سے چلا گیا اور اپنی سزا پانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں کسی بے گناہ انسان کے قتل کا بوجھ لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سانسیں نہیں، عذاب ہے میرے لیے۔ ارتضیٰ خان زاویار خانزادہ کو خود سے دور دھکیلتے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ ارتضیٰ، تم نہیں جاؤ گے، سنا تم نے؟ نہ تمہیں سزا ملے گی۔ زاویار خانزادہ دھاڑتے ہوئے اس کے مقابل آیا تھا۔ اذان ملک بالکل ٹھیک ہے، گولی اس کے سینے کے پاس سے چھو کر گزری تھی۔ التمش اسی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو التمش؟ ارتضیٰ بے یقین ہوتے اس کی طرف بڑھا، وہ اسی ہسپتال میں موجود ہے، بالکل خطرے سے خالی۔ التمش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارتضیٰ خان اسی لمحے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اپنی زخمی پیشانی سجدے میں ٹیک گیا۔ زاویار لب بھینچے ارتضیٰ خان کو دیکھ رہا تھا۔ اذان ملک ٹھیک ہے۔ زاویار خانزادہ نے بھی تشکر کا سانس لیا تھا، ورنہ ارتضیٰ خان کو دیکھتے سنبھلتا کیسے سنبھلتا؟ زاویار خانزادہ نے ارتضیٰ خان کی طرف بڑھتے اسے سجدے سے اٹھایا اور وہ روتے ہوئے زاویار کے گلے سے لگ گیا۔ لالا، اگر اسے کچھ ہو جاتا میں کیسے خود کو معاف کرتا، کیسے اپنے رب کو منہ دکھاتا؟ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے لالا۔ وہ زاویار کے گلے لگے ابھی بھی رو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنی شال کندھوں سے چٹکتی ہسپتال کے کوریڈور سے اپنے بھاری قدموں سے گزر رہا تھا۔ یکدم کسی سے بری طرح تصادم ہوا۔ زاویار خانزادہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں تھام گیا تھا، ورنہ بہت بری طرح زمین بوس ہوتی۔ وہ بہت برے طریقے سے اس کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ اس کی نازکی زاویار خانزادہ کے چوڑے سینے سے مس ہوئی تھی۔ وہ بھی گھبراتے ہوئے زاویار خانزادہ کے شال کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی، مگر اب دونوں ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ زاویار خانزادہ کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے نازک فراک سے اس کی کمر میں سختی سے پیوست ہو رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی رنگت خون میں جیسے تبدیل ہو رہی تھی۔ عائش ملک کی آنکھوں کی بدلتی رنگت اور اس کے سخت تنے ہوئے نقوش کو دیکھتے خوفزدہ سی ہوئی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا، اس کے جسم سے اٹھتی مردانہ خوشبو سے عائش کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں چھوڑوں گی میں ان زمینی خداؤں کو، ان بغیرت خانزادوں کو۔ مقابل کے لفظ سماعتوں میں سنائی دیے۔ زاویار خانزادہ کی گردن کی رگیں پھلا چکے تھے، خون میں آگ کے دریا دوڑ رہے تھے، خون بری طرح کھول رہا تھا۔ وہ اسے کمر سے تھامے دیوار میں پٹکتے، اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ جماتے اسے محصور کر گیا تھا۔ عائش نے درد سے سسکی لیتے زاویار خانزادہ کو دیکھا جو اس کے بے انتہا قریب اپنی جھلستی آگ جیسی سانسیں اس کے نقوش پر چھوڑ رہا تھا۔ غصے سے عائش ملک کی سانسوں میں طوفان اٹھا تھا۔ زاویار خانزادہ کی اتنی نزدیکی اس کے اندر شعلے سے دہکا چکی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے زاویار خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے ہوئے تھیں۔ اس کے نشیب و فراز بھی بری طرح ہچکولے کھا رہے تھے۔ اس نے اپنی پوری فورس لگاتے اپنے ہاتھوں سے زاویار خانزادہ کو دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے ایک انچ دور نہ کھسکا سکی تھی۔ آج تمہیں اپنی عورت ہونے پر شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ زاویار خانزادہ کی سزا تم نہ سہ سکتی۔ اور زاویار خانزادہ عورت کو اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنی وہ سہ سکتی ہے۔ تمہاری نازکی کہہ رہی ہے میرے ذرا سے چھونے پر تم تڑپ کر رہ جاؤ گی۔ وہ اس کے ہچکولے بھرتے قیامت سے نشیب و فراز پر سرخ نگاہیں گاڑے کو رایا تھا۔ یو بلڈی بکواس پن! وہ دھاڑتے ہوئے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ گیا تھا۔ عائش اس کی دھاڑ پر بری طرح لرزا اٹھی تھی۔ وہ سچ میں جتنا خوبرو تھا اتنا ہی سخت تھا۔ اس کی بے پناہ وجاہت سے خوف آتا تھا۔ اس کا بلند وقت قیامت بارو پرسنالٹی تیکھے بے پناہ پرکشش زدہ نقوش، اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو مقابل سے عجیب سا مرعوب کرتی تھی۔ عجیب سا خوف آتا تھا زاویار خانزادہ سے۔ عائش ملک پہلی مرتبہ کسی مرد سے گھبرائی تھی، ورنہ میجر شاہویر جیسے مرد سے وہ کبھی نہیں گھبرائی تھی۔ مقابل ظالم نہیں بلکہ اس کی پرسنالٹی بھی ظالم تھی۔ اپنے سامنے بولنے والے کی آواز زاویار خانزادہ گولیوں کی خطرناک اون سے بند کر دیتا تھا۔ وہ اپنی جیب سے پسٹل نکالتے اس کی نوک سختی سے اس کے دل پر رکھ گیا تھا۔ عائش ملک کی پیشانی پر اب پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ پسٹل اس کے دل کے مقام پر رکھے ہوئے تھا۔ یہ غیرت، یہ غصہ تب جچتا تم پر جب تم چادر میں لپٹی ہوتی۔ تم پر نظر گاڑنے والے کی آنکھ خود زاویار خانزادہ بے دردی سے نکالتا۔ اپنے علاقے میں کسی بھی عورت پر زاویار خانزادہ کسی کی بھی بری نگاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر تم تو ہر مرد کی نظروں کی حقدار ہو۔ وہ اس کے بغیر دوپٹے کے وجود ناگواری سے دیکھتے بولتے، اپنی چادر جھٹکتے ہوئے اس سے دور ہوتے، باہر کی جانب بڑھا۔ یہاں کے سردار زاویار خانزادہ کے لیے وہی عورت کی عزت کی حقدار ہیں جو چادر میں لپٹی ہوتی ہے۔ یہ کیسی منطق ہے بھلا؟
وہ استزائیہ ہنسی تھی۔ زاویار خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھی۔ زاویار خانزادہ، تم ظالم جابر ہو، غیر منصفانہ سلوک کرتے ہو اس سرداری کے زوم میں۔ عائش ملک تم سے بہت جلد یہ سرداری کا عہدہ چھین کر رہے گی۔ وہ اس کی پشت دیکھتے بے خوف و خطر لہجے میں بولی تھی۔ ظلم سے ڈرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، نہ اس کی تربیت ایسی ہوئی تھی۔ وہ جھکتی اس طرح کسی کے سامنے، مگر وہ نہیں جانتی تھی عنقریب وہ زاویار خانزادہ کی سانسوں کی آواز سے بھی خوف کھایا کرے گی۔ وہ اس کا غرور، اس کا تنتنا سب کچھ چھین لے گا۔ یہ زاویار خانزادہ کی سرداری ہے، تمہارا پہناوا یہ گھٹیا لباس نہیں جس کی کوئی وقت نہ ہو کسی کے بھی نزدیک۔ کوشش کر لو، مگر جواباً میرا وار سہنے کی پوری تیاری کر کے آنا۔ سرداری تو جائے گی نہیں، ہاں تمہاری سانسوں کو ہمیشہ کے لیے ان پہاڑوں میں قید کر لوں گا۔ وہ پلٹتے ہوئے خون شام لہجے میں غرایا تھا۔ عائش ملک اس کی بات پر سرنفی میں ہلاتے استزائیہ ہنسی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، شروعات ہمیشہ سامنے والا کرتا ہے اور اس کا اختتام زاویار خانزادہ کرتا ہے۔ اب ختم سانسیں کھینچ کر کرنا ہو یا اپنے پیروں پر گرا کر تلوے چٹوانا، یہ اگلے کے لیے گناہ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ خود پر رحم کھا لو، ورنہ خود پر ترس کھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ وہ استزائیہ ہنستے دیکھتے قہر بار نگاہوں سے گراتے ہوئے اپنی شال چٹکتے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ عائش ملک نے بہت تمہاری حویلی میں گھس کر تمہاری عزت دو ٹکے کی کر کے رکھ دی۔ تمہارے بھائی کو اور تمہیں پولیس گھسیٹتے ہوئے نہ لے کر گئی تو میرا نام عائش ملک نہیں۔ عائش زہر خند لہجے میں بولتے ہوئے حسان ملک کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ کی گاڑی ہواؤں کے دوش پر اب گیلی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ رشنا اور شازمہ آج پاکستان آ رہے تھے۔ اسے حویلی ہونا چاہیے تھا، وہ ابھی تک حویلی پہنچ ہی نہ سکا تھا۔ آریان خانزادہ کی گاڑی تیزی سے اندر داخل ہوتے طویل ترین کارپوش میں آ کر رکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم رکے تھے، دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے شازمہ کی طرف بڑھتے ان کے گلے سے لگ گیا۔ مام! وہ شازمہ کو سختی سے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ شازمہ مسکراتے ہوئے آریان کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ مام! آریان خانزادہ نے شازمہ خان سے الگ ہوتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ بھائی! رشنا آریان کی طرف بڑھتے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ آریان خان نے رشنا کے سر پر لب رکھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آری، یہ سب کیا ہے؟ تم نے لاک چینج کر دیے؟ بلکہ یہ سب کیا سسٹم لگایا ہے؟ پاسورڈ مانگ رہا ہے۔ شازمہ نے غصے سے دروازے کے سیکیورٹی سسٹم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مام، یہ ایسے ہی بس، آریان خانزادہ کہتے جلدی سے سیکیورٹی سسٹم کو پاسورڈ لگاتے دروازہ کھولا۔ شازمہ آریان کو غصے سے گھورتی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ان کی طرف بڑھتے انہیں اپنے بازوں کے حلقے میں لے لیا۔ ماما اتنے مہینوں بعد مل رہی ہیں، پھر بھی یہ سلوک مجھ سے؟ آریان خانزادہ نے بازوں کے حلقے میں لیے صوفے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ انہیں احترام سے صوفے پر بٹھاتے وہ خود زمین پر بیٹھتے ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ جھوٹا پیار مت جتاؤ آری، کتنے دنوں سے نہ کوئی کال نہ رابطہ، تمہارا نمبر آف آ رہا تھا، تم نے ایک کال تک نہیں کی، اب محبت جتا رہے ہو؟ شازمہ بھڑکتے ہوئے بولی۔ رشنا اپنے سر سے چھوٹی سی شال اتارتے اسے صوفے پر رکھتے موبائل میں مصروف ہو چکی تھی۔ موم میں مصروف بہت تھا، صرف اسی وجہ سے کال نہیں کی، مگر میں آپ کے لاپرواہ نہیں تھا۔ آریان نے شازمہ کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، تبھی تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے میں اور رشنا باہر کھڑے تھے۔ شازمہ سنجیدگی سے بولتے آریان خانزادہ کو شرمندہ کر گئی تھی۔ آئی ایم سوری مام، آئندہ نہیں ہوگا۔ آریان خانزادہ کے سوری بولنے پر رشنا موبائل سے سر اٹھاتے کھلکھلائی تھی۔ شازمہ کے آگے ہی وہ ایسے ہی جھکتا تھا۔ رشنا کے کھلکھلانے پر آریان خانزادہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ رشنا مسکراہٹ دبائے فون میں مصروف ہو چکی تھی۔ آری، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے پاس تم سے قیمتی کچھ نہیں، تم یہ سب کیا کرتے پھرتے ہو؟ کبھی ریسلر بن جاتے ہو، کبھی کیا؟ منع کیا تھا ریسلنگ نہیں کرو گے، مگر نہیں، تم ریسلر بن کر رہے۔ اب تم کیلیفورنیا چھوڑ کر پاکستان آ چکے ہو، اتنے مہینوں سے تم پاکستان میں ہو۔ میرا اور رشنا کا کیا حال ہوا ہے جانتے ہو تم؟ اوبر سے ہمارا گھر سے نکلنا بند تھا۔ کون لوگ ہیں جو ہم جہاں جاتے ہیں ہمارا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ شازمہ کی باتوں پر وہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ تمہیں ذرا فکر نہیں اپنی موم اپنی بہن کی؟ مہینوں غائب رہتے ہو، شازمہ غصے سے بولی تھی۔ آریان خانزادہ نے پریشانی سے اپنی پیشانی مس لی۔ اس کے ہی پرسنل ہائر کردہ گارڈز تھے جو ہر ٹائم رشنا اور شازمہ پر نظر رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ پاکستان آ رہی تھی، سب کچھ اسے پتہ چلا۔
ایئرپورٹ سے حویلی تک وہ اس کے گارڈز کی حفاظت میں تھی۔ مام آئی ایم سوری، وعدہ کرتا ہوں نیکسٹ کبھی آپ اور رشنا سے لاپرواہی اختیار نہیں کروں گا۔ آریان خانزادہ زمین سے اٹھتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے کچن کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شازمہ نے اسے لاؤنج سے جاتے پوچھا۔ مام آپ اور رشنا کے لیے کچھ بنانے جا رہا ہوں۔ آریان خانزادہ نے مڑتے ہوئے کہا، ہم نے کھانا پلین میں ہی کھا لیا تھا آری، تم میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تم سے جی بھر کر دیکھنا ہے۔ شازمہ نے آریان خانزادہ کی چوڑی پشت کو دیکھتے ملائمت سے کہا تھا، آتا ہوں مام، چینج کر لوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عنایا حویلی کے پچھلے لان کی طرف آئی تھی۔ اس وقت وہ بلو ویلوٹ کی فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی، جس پر اس نے اپنی خوبصورت شال اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کے سلکی بال کھلے ہوئے تھے، درخزی سے حویلی کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ وہ جس طرح مرسی خوں میں وہ سارا دن ایسے ہی نائٹیز پہن کر رہتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اب کالج جانا شروع ہوئی تھی تو باہر جاتے ہوئے چادر سر پر لیتی تھی۔ چہرہ ڈھانپنے سے اس نے بنا کر دیا تھا۔ وہ سوات کے خانزادوں کی طرح بالکل نہیں تھا۔ ان 9 مہینوں میں وہ اپنے فون پر وقتاً اس کے گھر والوں سے بات بھی کرواتا رہا تھا۔ اب فون اس کے پاس تھا، مگر اس کی اپنے گھر والوں سے بات کم ہوتی تھی۔ اسلام آباد کے واقعے کے بعد درخزی کے غصے کی وجہ اس کے رابطے نہیں رکھے ہوئے تھے، مگر اب پچھلے 2 ماہ سے اس کا سب سے رابطہ تھا۔ وہ اپنی بھیگی نگاہیں یہاں سے نظر آتے پہاڑوں پر جمائے ہوئے تھی۔ 9 ماہ سے وہ اس سے دور تھا۔ ایک چھت کے نیچے وہ تنہا اس خوفناک کمرے میں اکیلے گزارتے آئی تھی۔ کتنی بار وہ اس کمرے میں گئی تھی۔ وہ اسے کمرے سے نکال چکا تھا، مگر اس کے سوتے میں وہ اس کے پاس آ جاتا تھا۔ وہ بہت گہری نیند سوتی تھی، مگر صبح اٹھتے وہ خود سے اٹھتی اس کی خوشبو محسوس کر لیتی تھی۔ وہ اتنا بھی اچھا نہیں تھا، بلکہ وہ ذرا بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ اس کا قتل کرنے کا وار سوات کے خانزادوں سے بھی ڈیفرنٹ تھا۔ درخزی خانزادہ قطرہ قطرہ مارتا تھا، روز مارتا تھا۔ ان گزرتے ماہ میں اس نے یہی محسوس کیا تھا۔ اس کی ایک غلطی معاف کرنے میں اسے اتنے ماہ لگ گئے۔ اب بنا کچھ بتائے وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ کتنی شدت سے اسے چاہتی تھی، اس نے تو کسی بات کی صفائی جواز نہیں مانگا تھا۔ ملالہ خان اس کی آخر کون لگتی ہے؟ نیلما خانم بہرمند اس کے کون ہے؟ کسی چیز کسی بات سے متعلق استفار نہیں کیا تھا۔ جس جگہ اس نے بٹھا دیا وہ وہاں سے اٹھی نہیں۔ ان گزرے ماہ میں درخزی خانزادہ نے سانس روکنے کو کہا، اس نے روکا۔ جو کہا وہ کیا۔ امریکہ سے آئی ہوئی ایک آزاد ماڈل لڑکی کی حویلی میں بنا کسی آپ پکار کے قید تھی۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا تھا وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ عنایا بھیگی نگاہوں سے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی درخزی کی بے اعتنائی نہیں چبھی تھی جتنا پاس آ کر اس کا دور جانا چبھا تھا۔ وہ جیسے مر رہی تھی۔ کالج جاتے ہوئے اپنی جیب میں کتنا پیار کرتا تھا۔ وہ لاؤنج میں بھی تو کتنی شدت سے پیار کر رہا تھا۔ اب اس پر ایک پل بھاری تھا۔ مرحبا بھابھی، بہرمند کی آواز پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ بہرمند نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے عنایا کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بہرمند کو غصے سے دیکھتی آگے بڑھی۔ اس ویڈیو میں تم ہی تھا، ہم اچھی طرح جانتا ہے۔ بہرمند کی آواز پر عنایا نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ تو اگر تم جانتے ہو تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ عنایا نے جواباً سنجیدگی سے سزائیہ لہجے میں سوال داغا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر جو بات ہم تم کو بتائے گا اس سے تم کو بہت فرق پڑے گا۔ بہرمند مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کے مقابل آیا۔ اس ویڈیو میں تم تھا، یہ بات تو ہم سب جانتا ہے، مگر تم یہ نہیں جانتا اس دن وہاں جو کچھ ہوا وہ درخزی خانزادہ نے خود کروایا۔ کیا مطلب؟ عنایا نے نہ سمجھی سے درخزی کی طرف دیکھا۔ یہی کہ لالا کو اس کلب میں ریڈ ڈالنے سے پہلے سب کچھ پتا تھا۔ تم ادھر اس مائیکل کے ساتھ ہے۔ بہرمند عنایا کو گہری نگاہوں سے دیکھتے شاطرانہ لہجے میں بولا، واٹ ربش، تم یہ سب بکواس کرو گے اور میں تم پر یقین کروں گی؟ عنایا استہزائیہ مسکرائی تھی۔ یقین تو کرنا پڑے گا کیونکہ یہی سچ ہے۔ بہرمند گہرا مسکرایا۔ اچھا، یعنی درخزی خانزادہ نے خود ہی اپنی عزت کو یوں اچھالا، اپنی وردی پر داغ لگایا؟ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اگر تمہیں اس پر الزام لگانا تھا تو کچھ تو ایسا کہتے جسے مجھے یقین آتا۔ درخزی نے نفرت میں اس حد تک گر گئے کہ اس پر بے بنیاد بچوں جیسے الزام لگا رہے ہو۔ عنایا بہرمند کو گھورتے ہوئے غصے سے بولی، وجہ سب سے بڑی تم تھا بھابھی۔ وہ جانتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ تم کبھی رخصتی نہیں کرو گی۔
شاید زران خانزادہ بھی اپنی بیوی یعنی تمہارا بہن ابرش کا باتوں میں آ کر رخصتی میں رکاوٹ بنتا، اس لیے اس نے یہ چال چلا، تم ادھر کلب گیا اور اس سب کا درخزئی کو سب خبر تھا اور یہ سب ہو گیا، تم بے عزت ہوا، پر تم پر کیس بنا، تم شرمندہ ہوتے، ذلیل ہوا، اور وہی ہوا، تمہیں وہ دھڑلے سے رخصت کروا کر لے آیا، کوئی رکاوٹ نہیں بنا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اول فول بک رہے ہو۔ بہرمند انایا سلگتے لہجے میں چیخی تھی۔ دماغ نہیں خراب، سچ بول رہا ہے، ہم جو حقیقت ہے وہی بتا رہا ہے، وہ بہت بڑا گیم پلینر ہے، جو لڑکی اس سے نفرت کرتا ہے وہی لڑکی اس کا پیار میں پاگل ہو گیا، کیا غلط تھا اس میں؟ اگر اس نے یہ سب کیا، اپنی جیت کا فتح بھی تو بنانا تھا، اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو اس کی مردانہ انا کا کیا ہوتا؟ بہرمند کی باتیں وہ گہرے سانس لیتے سرخ چہرے کے ساتھ سن رہی تھی۔ اگر تم بھی درخزئی کو ٹھکرا دیتا تو کیا منہ دکھاتا خانم بی کو، ملالہ کو؟ بہرمند استہزائیہ مسکرایا۔ خانم بی اور ملالہ کا کیا تعلق؟ عنایا غصے سے سنجیدگی سے استفسار کرتے بہرمند کی باتیں اسے پاگل کر رہی تھیں۔ ملالہ درخزئی کا منگیتر رہ چکا ہے، عین نکاح کا وقت درخزئی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بہرمند کی بات پر عنایا کے قدم لڑکھڑائے تھے، وہ بے یقین ہوئی تھی، بہت محبت کرتا تھا وہ ملالہ سے، جان چڑکتا تھا اس پر۔ جب ملالہ درخزئی کا نکاح سے بھاگ گیا تو درخزئی نے خانم بی سے کہا تھا وہ ایسا لڑکی سے نکاح کرے گا جو اس کے لیے بنی ہو، اس سے دل سے محبت کرے۔ اس نے ادھر جاتے تم سے نکاح کر لیا، اسے لگا تم کم عمر ہے، اس کا محبت کا جال میں پھنس جائے گا۔ یہ دیکھو تمہارا نکاح کا تصویر جس نے ملالہ کو سینڈ کی تھی۔ اپنا جیت کا فتح مناتے ہوئے بہرمند اپنے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ عنایا نے بے یقینی سے وہ تصویر دیکھی جو نکاح والے دن کی تصویر تھی، اور یہ تصویر بھی کمرے میں لی گئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا درخزئی نے اس کی تصویر دی تھی، یہ وہی تصویر تھی۔ اگر تم بھی اسے چھوڑ دیتا تو وہ ملالہ کو اور خانم بی کا سامنے سر نہ اٹھا سکتا تھا، اپنا ہی باتوں سے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو درخزئی، ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ ایسا نہیں، وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ عنایا کی آواز اب شدت سے بھیگی تھی۔ اگر وہ تم سے محبت کرتا تو تم سے اپنا حق بھی لیتا، ابھی تک کیوں نہیں لیا؟ بہرمند نے عنایا کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اپنے ترکش کا آخری تیر چلایا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ عنایا کے سوال پر بہرمند کا کہکہ گونجا۔ اس نے تو ہوا میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر لگا تھا، یعنی غنچہ گل کی انفارمیشن ٹھیک تھی۔ جن سے دشمنی ہو ان کے بارے میں سب خبر رکھنی پڑتی ہے۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، لالا میرا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر جو تم نے کہا وہ ایک ایک لفظ سچ ہے۔ تم صرف درخزئی کا جیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کا بارے میں ابھی کچھ چھپا ہے، تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ بہرمند عنایا کا دھواں دھواں چہرہ دیکھتے اپنا موبائل عنایا کے ہاتھوں سے لیتے نیکسی کی طرف بڑھا تھا۔ اور کیا ہے جو مجھے نہیں پتا؟ عنایا کی بھیگی آواز پر اس کے مونچھوں تلے لب مسکرا رہے تھے۔ اور یہ کہ تمہارا شوہر قاتل ہے، مار دھاڑ، خون خرابہ، کسی کی بھی جان لے لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ ایک وردی فروش ایس پی تھا، کتنے ہی بے گناہ لوگوں کا انکاؤنٹر کے نام پر قتل کر چکا تھا، اور یہاں بھی یہی کچھ کرتا ہے۔ وہ ایک عام روایتی سردار ہے جو صرف غیر منصفانہ فیصلے کر کے قتل کرتا ہے۔ اتنا جائیداد زمینیں اس نے غیر قانونی دھندے سے کمایا ہے۔ ایک ایس پی کا پاس یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس کے پاس ہے، سوات کا خانزادوں کے پاس اتنا کچھ نہیں جتنا اس کے پاس ہے۔ اپنا عقل سے کام لو، سب سمجھ آ جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے فون پر بیل ہوئی تھی، وہ رنگنگ پر لرز اٹھی تھی۔ فون پر درخزئی کا نمبر دیکھ کر اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ ہے مائس وین، میری جان کیسی ہے؟ درخزئی کی آواز پر بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ ٹھیک ہوں درخزئی، آپ کیسے ہیں؟ وہ بھیگی آواز میں بولی۔ اے جان، سوری مائس وین، رو کیوں رہی ہو؟ مجھے پریشان تو مت کرو، کل میں اپنی خوبصورت بیوی کے پاس ہوں گا۔ وہ درخزئی کی بات پر پھیکی سی ہنسی تھی۔ وہ مر کر بھی بہرمند کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتی تھی، اسے درخزئی پر خود سے زیادہ یقین تھا۔ میرا دل نہیں لگ رہا جی کر رہا ہے ابھی تمہارے پاس آ جاؤں۔ آج آخری بار تکیے سے لپٹ کر سوؤں گا، پھر میرا تکیہ تم ہوگی۔ درخزئی کی گمبھیر آواز پر وہ سرخ ہوتے مسکرا رہی تھی۔ دلہن کا لباس تمہارے لیے لاؤں گا، اپنی مرضی کا،
جس میں میری خوبصورت بیوی چھپے گی غم عیاں زیادہ ہوگی۔ جانتی ہو نا مجھے تم کہاں سے پسند ہو؟ درخزئی کی بھاری آواز میں بولا تھا۔ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں، درخزئی میں کہاں سے پسند ہوں آپ کو؟ عنایہ کی بات پر فون پر درخزئی کا کہکا گونجا تھا۔ عنایہ بھی کھلکھلائی تھی۔ وہ اسے ہنستے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا، وہ کیسے بتاتی؟ اپنی شدتوں سے اپنے لم سے بتاؤں گا میری جان، تب ایسے ہنسو گی نہیں بلکہ رویا کرو گی۔ اتنا ظلم کروں گا تم پر؟ درخزئی خانزادہ کی باتوں پر وہ لب دانتوں تلے دباتے سرخ پڑتے مسکرائی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ اب جس طرح کی بے باک باتیں کرنا شروع ہو گیا تھا وہ یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اس کی بے باک باتیں اس کی جان لبوں پر سجا رہی تھیں۔ عنایہ کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ باتوں میں اتنا بے باک تھا، جب وہ اس کے قریب آتے اپنا حق لے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ اس کی شدتیں، اس کا بے باک لمس وہ کیسے برداشت کرے گی؟ وہ گلاب کی طرح سرخ پڑتے سوچ رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے کہکے سنتے وہ بیڈ پر گرتے گہرا مسکرائی تھی۔ اس کا سواد کا درخزئی پلٹ آیا تھا۔ وہ ملالہ کا نہیں، اس کا تھا، صرف اس کا۔ اسے یقین تھا درخزئی خانزادہ نے اگر کسی سے محبت کی تو وہ صرف عنایہ تھی، درخزئی خانزادہ تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔